Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 840. 17th of December 1996. Wise at Hafizabad, Jabat Khana. Ya Ali Madad. بہت برسوں کے بعد میں حافظ آباد آیا ہوں. زندگی کے جھمیلے اور وہ بھی آج کی اس دنیا کے اندر، اور وہ بھی اس دنیا میں کہ جو مغربی دنیا ہے، آپ کی اس مشرقی دنیا سے مختلف ہے. ایسے ہیں کہ دن کے 24 گھنٹے پورے نہیں ہوتے. مگر مجھے خوشی ہوئی ہے میں پھر ایک دفعہ اس جماعت میں آیا ہوں. عموماً جماعت ہے، جو کچھ بھی مولا بلاوے میں آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں. جی دور دیش تھی آیو ون جارو شامل سودا کیجیے جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. زندہ رہو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ بیٹھ جائیے. دو لائن کا ایک پارٹ ہے یہ، لیکن اس کے اندر کتابیں بھری ہوئی ہیں اس کی سمجھ اور مطلب کی. کئی باتیں ہمارے پیر صدر دین نے اس دو لائنوں کے اندر کہہ دی. یہ ایک پاٹ ہے. پاٹ کہتے ہیں ایک شعر کو. دور دیش سے ایک بیپاری اس دنیا کے اندر آیا ہے، مگر وہ بیپاری ونجارا ہے، دکاندار نہیں. گنانوں کے اندر جو مطلب کے خاص طور کے اوپر جو نشانات ہوتے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں. جس طرح سے ایک زرگر زیور بناتا ہے، مثال کے طور پہ اس کو ایک لاکٹ بنانا ہے اور اس میں 10-15 الگ الگ قسم کے کلر کے جو ننگ پڑے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لال ایک طرف، پیلے ایک طرف، وہ اس طرح سے نہیں رکھتا. عقل مند زرگر اس کا ایک ڈیزائن بناتا ہے. جہاں جس کلر کی، جس کلر کے ساتھ بیوٹی ہوتی ہے وہاں وہ رکھتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے پیروں نے جو گنان فرمائے ہیں ان کے اندر جہاں جو لفظ ہے اس لفظ کی اس جگہ حقیقتاً کوئی خاص قیمت ہوتی ہے. اب دیکھیے، دور دیش سے، دور دراز ملک میں سے ایک ونجارا آیا ہے. ونجارا کہتے ہیں اس کو کہ جو پھر کے پھیری کر کے بیپار کرے، دکاندار نہیں. شاہ کے ساتھ، مولا کے ساتھ مل کے وہ سودا کرتا ہے.
یعنی مولا کی حصہ داری کے اندر مل کے وہ بیپار کرتا ہے. اب یہ دور دیش کیا ہے؟ ہم اپنی موت سے پہلے جہاں تھے وہ دور دیش ہے. ہم ازل سے ابد تک چلے ہی آتے ہیں، چلے ہی رہیں گے. یہ دنیا ہمارا ملک نہیں ہے. اس دنیا کے اندر ہم پھر کر بیپار کرنے والے ہیں. اور اس لیے ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ چونکہ یہاں میری دکان مکان نہیں ہے، میں تو پھیری کرنے والا ہوں. ایک گاؤں سے نکلوں گا دوسرے گاؤں جاؤں گا. جہاں رات پڑ گئی سو گئے، جہاں بھوک لگی کھا لیا. میرا کوئی مقام نہیں ہے. یہ حال ہمارا ہے، ہر انسان کا. ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. بہت ہوا تو 100 برس کی زندگی ہوئی. کبھی ہم ناردرن ایریا کے اندر ہنزا میں پیدا ہوں گے تو شاید 125 برس کی زندگی ہوگی، کیونکہ ہنزا کے اندر عام طور پہ زندگی لمبی ہے، دراز ہے. اور ہنگیری کے اندر پیدا ہوئے تو بھی ہماری زندگی لمبی ہے. سویڈن، ہنزا، ہنگیری اور کینیڈا یہ وہ ملک ہیں کہ جہاں عام طور پہ دنیا میں لمبی زندگیاں ہوتی ہیں. سب سے چھوٹی زندگیاں ہندوستان، پاکستان، افریقہ کہ جہاں ایوریج 40-45 برس کی زندگی ہوتی ہے. مگر 40-45 برس کی ہوئے کہ 100 برس کی ہوئے کہ سلیمان فارسی کی طرح 253 برس کی زندگی ہوئے، مگر 100 برس لگی جیونا بندے آخر مرنا بھی ہوئی ہوئی. کچھ بھی کرو، 100 برس جیو کہ 500 برس جیو، مگر مرنا تو ہے. وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں. خدا کی ہستی کے قائل نہیں لیکن موت کو یاد کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دن مرنا ہے. اب یہ دور دیش میں سے ہم اس دنیا میں آئے. مولا کی حصہ داری کے اندر ہم نے بیپار شروع کیا. اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کے مولا کے ساتھ بیپار کرتے ہیں. ہم کچھ چیزیں مولا کو بیچتے ہیں، کچھ چیزیں مولا سے ہم خریدتے ہیں. پیر کا یہ کہنا ہمارے لیے ایک باعث تفکر ہے. ہم کو یہ سوچنے کے لیے تھوڑا مواد ملتا ہے کہ مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے دینداروں کہ یہ دنیا، یہ عمر، یہ کاروبار، یہ دنیا کے کارخانے یہ سب عارضی ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایسا سودا کرنا چاہیے کہ جس سودے کے اندر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، جس سودے کے اندر ہمیں خسارہ نہ ہوئے، جس میں ہمیں نفع ہوئے، تاکہ ہم اپنے سیٹ کے پاس جا کے سرخرو ہو سکے. موت حق ہے، اور سچ پوچھو تو ہماری زندگی یہاں ٹیمپریری ہے. موت کے بعد ہماری زندگی بہت لمبی ہے، بہت لمبی، اتنی لمبی کہ ہم آج اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے. یہ زندگی جس میں آج ہم ہیں بیماریوں سے بھری ہے، دکھوں سے بھری ہے، تکلیفوں سے بھری ہے، فکر و غم سے بھری ہے. کوئی شے ہماری مرضی سے نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم اچھا کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں
تو وہ ہو جاتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ دنیا پہ ہمارا کنٹرول نہیں، ہماری زندگی پہ ہمارا کنٹرول نہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شہید اتار نے افریقہ کے اندر ایک تعلیقہ بھیجا تھا، کبھی کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی 5 میں سے 1 آرزویں پوری ہوتی ہوئے، 5 آرزویں میں سے 1 آرزو اگر پوری ہوتی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ہے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ایک بھی آرزو سب کی پوری نہیں ہوتی، 5 میں کیا 100 میں سے بھی کبھی ایک آرزو اپنی مرضی سے پوری ہوتی ہوئے تو بھی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اور اگر انسان اس چیز کا خیال کرے تو اس کے اندر ایک قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گنانوں میں ایک لفظ ہے ویراگ، جبیا اندری ایک جناڑ جو باندھے سوترے پار۔ پھر کہتے ہیں کہ زبان ایک ایسا آرگن ہے کہ جس نے زبان کو باندھ لیا وہ پار اتر گیا۔ اے اندری تھر ونا پاپ نہ جائے، پاپ گیا ونا سدھ نہ پائے۔ زبان کو قابو کیے بغیر گناہ نہیں مٹیں گے، اور جب تک کہ گناہ نہیں مٹیں گے تب تک انسان کو سمجھ نہیں آئے گی، شدھ نہیں آئے گی۔ شدھ تھیا ونا سنتوش نہ تھائے، سنتوش ونا جگتی نہ پائے۔ جب تک کہ انسان کو قناعت کا احساس نہیں ہوگا، یعنی کنٹینٹمنٹ، تب تک اس کے دل کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ یہ سارا لمبا گنان ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری ساری زندگی میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں زیادہ دکھ میں ڈالتی ہے؟ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، پھر کہتے ہیں زبان۔ زبان کے بہت سے کام ہیں۔ سواد کا چکھنا زبان کا کام ہے، کھٹے میٹھے سے فرق کرنا زبان کا کام ہے، کسی کو خوش کرنا زبان کا کام ہے، کسی کو بھڑکا دینا زبان کا کام ہے۔ گالی دیکھ کے دشمن بنا لو، آسانی سے بن جائے گا، اور محبت کے لفظ بول کے دوست بنا لو۔ زبان کے کتنے کام ہیں۔ حضرت لقمان ایک نبی تھے۔ قرآن شریف کے اندر سورہ لقمان کا ان کے اندر ذکر ہے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان اکیلے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام غلام کے طور پہ بیچے گئے، لقمان علیہ السلام بھی غلام کے طور پہ بیچے گئے۔ جس سیٹھ نے حضرت لقمان کو خریدا وہ سیٹھ بڑا دنیا دار تھا، یوں عبادت کرتا تھا لیکن اعمال خراب تھے۔ اب لقمان علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ بدی کو دور کرنا، مگر چونکہ وہ غلام تھے اس لیے اپنے آقا کو نصیحت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے سیٹھ نے آقا نے یہ کہا کہ اس حصے کے اندر گیہوں بو ڈالو۔
حضرت لقمان نے جو بو لیے، گیہوں نہ بوئے۔ جب یہ فصل تیار ہوئی تو وہ بڑا غصہ ہوا، کہنے لگا میں نے تمہیں جو بونے کے لیے کہا تھا؟ کہتے نہیں، آپ نے مجھے گیہوں بولنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ تو جو نکلے۔ کہتے ہاں میں نے تو گیہوں بوئے تھے لیکن جو بن گیا، میں کیا کروں؟ اس بات کو جھوٹ مت سمجھنا کہ لقمان علیہ السلام نے جھوٹ بولا، البتہ یہ مصلحتاً جھوٹ ضرور تھا اس آدمی کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ گیہوں بو اور جو نکلے؟ اس وقت ہتھوڑا مارا، کہنے لگے اے آقا، آپ کی سب باتیں دیکھ کے مجھے ایسا ہوا کہ میں جو بوؤں گا تو گیہوں بن جائیں گے، لیکن آپ کی عادتیں دیکھ کے میں نے ایسا کیا۔ آپ ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف بد کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا عرش کے اوپر ملکت دے، دولت دے۔ سمجھدار شخص تھا، کہنے لگا یہ الفاظ کسی معمولی شخص کے نہیں، کون ہو تم؟ آپ نے کہا میں لقمان ہوں۔ لقمان نبی؟ وہاں پہ گرا، معافی مانگی، اور میں نے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا کہ ایک نبی کو میں نے غلام بنایا۔ فرمایا نہیں، خدا ایسا چاہتا تھا کہ میں تیرے جیسے سیٹھ کو ٹھیک کر دوں تو پبلک کو بہت بڑی فائدے کی بات بن جائے۔ وہ اچھا بن گیا، نیک بن گیا۔ پھر آپ نے اس کو ایک بات سنائی، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کسی اور جگہ غلام بن گیا تو مجھے میرے آقا نے کہا کہ بکرے کو ذبح کرو اور اس کے اندر جو اچھے سے اچھی چیز ہے وہ لے کے آؤ۔ لقمان علیہ السلام بکرے کی زبان اور اس کا دل لے کے گئے۔ پھر دوسرے موقع پہ پوچھا کہ خراب سے خراب چیز لے کے آؤ، تو واپس زبان اور دل لے کے گئے۔ یہ دو چیزیں، دل کا مطلب خیالات اور زبان ہے وہ زبان کے استعمال کی بات ہے۔ اگر انسان کی زبان اس کے قابو میں آ جائے تو دنیا کی بہت سی بدیاں برائیاں دور ہو جائے۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فوراً جھگڑے نہیں ہوتے، پاگل کی طرح ایک دوسرے کو انگوٹھوں سے نہیں مارتے، بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، باتیں کرتے کرتے آرگیومنٹ ہوتے ہیں، آرگیومنٹ میں سے گرمی ہو جاتی ہے، یہ اس کو تو میں بولتا ہے، وہ اس کو تو میں بولتا ہے، زبان آ گئی بیچ میں۔ ایک دفعہ ہماری مشنریوں کی مہمانی تھی، مولانا امام سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے اور زبان کی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ امام سلطان محمد شاہ دفتر فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی جو زبان ہے اگر وہ دوست بن جائے تو اس کے لیے فائدے کی چیز ہے، اگر زبان دشمن بن گئی تو نقصان کی بات ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں دیکھو دروپدی ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی ستی تھی، بڑی عابد تھی، لیکن سارے دکھ اس کی بد زبانی کی وجہ سے ہوئے۔ دروپدی ایسی ستی، بد زبانی کیا تھی؟ دریودھن جو تھا اندھا تھا، شام کے وقت اس کو دکھتا نہیں تھا، دن کے وقت دیکھتا تھا کیونکہ وہ اندھے باپ کا بیٹا تھا۔ پانڈووں نے ایک بڑا محل بنایا، بڑی پارٹی کی، اور دریودھن آیا، نیچے سے نہر نکلتی تھی، اس کے اوپر کانچ کا پتھر لگا تھا۔ اب شام کا وقت ہو چکا،
اس کو خیال نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، کپڑے اٹھا کے اندر پاؤں رکھا مگر وہ پانی تو نہیں تھا۔ دروپدی اوپر کھڑی تھی، ہنس پڑی، اے اندھے کے اندھ، یعنی اندھے کے بیٹے اندھے۔ ایک جوک تھا اس کے لیے، لیکن کتنی بڑی اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمی مارے گئے، جنگ ہوئی، برباد ہو گئے، ایک عورت کی زبان کی وجہ سے۔ یہ زبان عورت کی ہوئے کہ مرد کی ہوئے، یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جب ہم اپنے مولا کو قول دیتے ہیں، وچن دیتے ہیں، اقرار کر کے کہتے ہیں کہ تو میرا مرشد ہے، میں تیرا مرید ہوں، تو یہ زبان ہے۔ یہی زبان پھر جاتی ہے تو کہتی ہے تو میرا کچھ نہیں۔ یہی زبان ہے جو انسان کو عرش پہ پہنچاتی ہے، یہی زبان ہے جو انسان کو دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پیر کا کہنا ایسا ہے کہ زبان کو قابو رکھو تو تم کہاں تک پہنچو گے؟ خدا تعالیٰ کے دیدار تک پہنچو گے۔ میں نے یہ بات اس لیے نکالی کہ ہماری زندگی کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم بیپار کرنے آئے ہیں، ہم بن جا رہے ہیں، پھر کے ہم بیپار کرتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر یاد آیا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ میں دنیا میں ہوں لیکن میں دنیا کا طلبگار نہیں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے نکلا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ میں اس دنیا کے اندر ٹیمپریری آیا ہوں۔ ابھی ٹیمپریری کی میں آپ کو بات سناؤں۔ بچہ پیدا ہوا، مکمل طور پہ وہ انسان ہے، لیکن آنکھیں ہیں، اس کو کچھ روشنی کے سوا کچھ نہیں دکھتا۔ ایک مہینے تک اس کی آنکھیں ٹھہرتی نہیں، نظر ٹھہرتی نہیں۔ بڑی مشکل سے 3 یا 4 ہفتوں کے بعد وہ ماں کو، باپ کو، بہنوں بھائیوں کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ آپ اس کے رشتہ دار ہو، وہ ہنستا اس لیے ہے کہ اس کو نظر آتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے کان ہیں، آواز ضرور جاتی ہے لیکن وہ آواز پہچانتا نہیں، لفظ پہچانتا نہیں۔ 1.5 مہینے کے بعد وہ آوازوں کی پہچان کرتا ہے، ماں کی آواز سمجھتا ہے، باپ کی، بہنوں بھائیوں کی آواز سمجھتا ہے۔ یوں کرتے کرتے لگ بھگ 4 ساڑھے 4 مہینے ہوتے ہیں کہ جب اس کی تمام جو فیکلٹیز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تھوڑا بولتا بھی ہے۔ پھر بھی 4 ساڑھے 4 مہینے کی عمر تک بھی خوشبو یا بدبو اس کے ناک کے نزدیک رکھو، اس کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا، ہر شے اس کے اندر نہیں آتی، وقت لگتا ہے۔ تقریباً 2.5 سوا 2 برس کے اندر اس کے اندر جو سیکھنے کی طاقت ہے وہ آتی ہے، اور پھر وہ چیزیں کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ یوں بڑھتے بڑھتے 24 برس کی عمر تک اس کا قد بڑھ گیا۔ لڑکی ہوگی تو 18-20 برس کی عمر تک بڑھے گی، پھر نہیں بڑھے گی۔ لڑکا ہے 23-24 برس کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد بدن بڑھتا نہیں، اونچا نہیں جاتا، پھیل جاتا ہے، یا موٹا ہو جاوے یا پتلا ہو جاوے، لیکن اس کی گروتھ بند ہو گئی۔ مگر اس کی جو انٹیلیجنس ہے، اس کی جو عقل ہے وہ جاری رہتی ہے۔ بڑھتے 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 موت تک بھی انسان کی عقل بڑھتی رہتی ہے۔ اگر راستے میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی
تو پھر عقل بڑھنی بند ہو جاتی ہے، پھر تجربہ ملتا ہے، عقل اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے۔ تجربہ تو ساری زندگی ملتا رہتا ہے، لیکن اگر رستے میں عقل بند ہو گئی تو ایسا ہے دیندارو، 60 برس کا بوڑھا ہے، عقل 12 برس کے لڑکے جیسی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ 25 برس کا جوان ہے اور اس کی عقل 60 برس کے بوڑھے جیسی ہے۔ جس طرح سے بدن بڑھتا ہے پھر رک جاتا ہے، عقل بڑھتی ہے، رکتی نہیں لیکن رک سکتی ہے۔ اب ساتھ ساتھ روحانیت بڑھتی ہے، روحانیت بڑھتی رہتی ہے، اس زندگی کے اندر بھی، بعد کی زندگی کے اندر بھی روحانیت بڑھتی رہتی ہے، روحانی قوتیں بڑھتی رہتی ہیں، روحانی علم بڑھتا رہتا ہے اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، لوگ پیسے میں، بیپار میں، کھانے پینے میں، عیش آرام میں، دنیا کی موج مزہ میں پڑ جاتے ہیں، روحانیت بھول جاتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو وہ آدمی ادھر ہی ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا، روحانی حالت اس کی یہیں رہتی ہے۔ اسماعیلی مذہب ہمیں سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اسماعیلی مذہب ہمیں سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ بھلا میں موت کے بعد کہاں جاؤں گا۔ ہمیں اسماعیلی مذہب یہ پوچھتا ہے کہ موت کے بعد تم کیا کرو گے۔ ہمیں اسماعیلی مذہب یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ بھئی پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے۔ یہ دو چیزیں، موت اور پیدائش، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ آدمی جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کو پوچھا نہیں جاتا کہ تو پیدا ہوگا، جب بھی مرتا ہے تو پوچھتا نہیں جاتا کہ تو مرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آدمی آرام سے بیٹھ کے سوچے تو اس کو اس بات کا پتہ لگے گا کہ میں موت کے بعد میں کہاں جاؤں گا اور اپنی پیدائش سے پہلے میں کیا تھا۔ بہت سے گنان ہیں، میں آپ کو گنانوں میں سے سیمپلز بتا کے بتاؤں تو اس کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ روز گنان سنتے ہیں اور گنانوں کے اندر موت کا ذکر آتا ہے۔ عموماً لوگ موت کو بھیانک سمجھتے ہیں، موت کی بات سے ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو نادان ہیں وہ موت کو ایک بھیانک چیز سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ ارے بھائی، کسی جیل میں پڑے ہوئے آدمی کو آپ پوچھو کہ ادھر سے تم کبھی نکلے گا، وہ کہے گا بہت دور ہے، لیکن اگر اس کو کہو کہ میں تمہیں کل نکال دوں تو کتنا خوش ہو جاوے۔ ہماری زندگی ایک قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سجن کا ذکر کیا ہے، سین جیم نون جیم کے اوپر تشدید ہے، سجن یعنی کہ جیل۔ ہم اس جیل میں ہیں، یہ جیل ہے، اور اسی جیل کو ہمارے پیروں نے ایک اور طریقے سے ہمیں بیان کیا جس کا نام رکھ دیا لکھ 84۔ لکھ 84 ایک جیل کا نام ہے، ایک بہت بڑا سرکل ہے، وہ سرکل گھوم پھر کے واپس خدا تک جاتا ہے، خدا میں سے نکلا۔ سب سے پہلے انسان کی جو زندگی شروع ہوئی جس کو ہم جیو کہتے ہیں، کروڑوں سال ہو چکے۔ خدا نے ہمیں پھونک مار کے پیدا نہیں کیا دینداروں، ہم برس بعد برس، نسل بعد نسل، عمر بعد عمر، زندگی بعد زندگی اس دنیا کے اندر لاکھوں برسوں سے چلے آتے ہیں۔ ہماری ہزاروں زندگیاں ہو چکی ہیں، ان تمام زندگیوں کے اندر سے ارتقائی منازل طے کرتے کرتے آج ہم انسان کی جگہ پہ آئے ہیں۔ اور اب جیسے کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار فرماتے ہیں کہ دیکھو تم آرام سے بیٹھ کے سوچو کہ تم کون ہو، کس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے۔ مولا فرماتے ہیں رومی
اپنی مثنوی کے اندر ذکر کرتا ہے اور وہ سوچتا تھا کہ میں کہاں سے آیا. جب خدا نے مجھے پیدا کیا تو اس وقت میں پتھر کی حالت میں تھا. کیا پتھر میں زندگی ہے؟ یہ پہاڑوں کے پتھر میں زندگی نہیں، لیکن پانی کے اندر انگلش میں کہتے ہیں کورل، CORAL. سمندر میں سفید رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے. وہ پتھر بہت سخت نہیں ہے، تھوڑا نرم بھی ہے، سفید ہوتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے. پتھر میں لائف ہے، بڑھتا رہتا ہے. پھر اس کو کاٹا بھی جاتا ہے، دوسری جگہ ری پلانٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے اندر سے پھر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمام زندگی پانی سے شروع ہوئی ہے، اور ہر زندگی جو پانی سے شروع ہوئی ہے تو اس کی شروعات پہلی یہ چیز ہے کہ پانی کے اندر سے جو لاروا ہے وہ مل کے پتھر بن جاتے ہیں. اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے اور کیلشیم ذرا نرم بھی ہے، تو یہ پتھر کورل بڑھتا رہتا ہے. پھر کیڑے مکوڑے ہوئے، کیڑے مکوڑوں میں سے وہ جانور بنے کہ جو پانی میں بھی رہتے ہیں، خشکی پہ بھی رہتے ہیں. پھر وہ جانور بنے کہ جن کے 4 پاؤں ہو گئے. پھر وہ جانور بنے کہ جو اڑتے بھی ہیں اور زمین پہ چلتے بھی ہیں. پھر وہ جانور بنے کہ جو انسان کے کام آتے ہیں، گائے، بکری، بھینس، گھوڑا، اونٹ وغیرہ. پھر وہ جانور بنے کہ جو خونخوار جانور ہوئے کہ جو چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں تاکہ ان کی بستی کو کنٹرول کیا جا سکے. پھر وہ جانور آہستہ آہستہ بندر کی شکل میں آئے اور بندر سے ایوالو ہو کے انسان بنے. آج میں آپ کو ایک چیز کی طرف اشارہ کروں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر لمبا لیکچر کروں. ہم عام طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی بابت کرتے ہیں. آدم علیہ السلام رسول پاک کی حدیث میں لکھا ہے کہ ان کو جنت سے پھینکا گیا. لفظ جو ہے پھینکا گیا، کسی چیز کو اونچائی سے پھینکنا اس کو کہتے ہیں پھینکا گیا، یا کسی چیز کو دور پھینکا جائے. رسول فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت میں سے پھینکا گیا. تو یا نبی پھر وہ کہاں آئے؟ تو نبی کہتے ہیں جو حوا تھی وہ جدہ میں اتری اور جو آدم تھے وہ لنکا میں اترے. اب دیکھو آج کی دنیا میں ہمیں تھوڑی سمجھ آتی ہے. آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں. آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ ابھی اسپیس کے اندر انسان کی خدا نے دی ہوئی جو عقل ہے اس کی وجہ سے ایسے اسپیس شپ بنے ہیں کہ یہ اسپیس شپ میں آدمی اوپر جاتے ہیں. رشیا کا ایک سائنٹسٹ 6 مہینے ہوا میں رہا، 6 مہینے. پھر اس کا کیپسول اترا. کیپسول میں وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ کیپسول کہیں بھی گر سکتا ہے. آدم علیہ السلام بھی آسمان کی کسی سٹار میں رہتے تھے. میرا پرسنل اندازہ ایسا ہے کہ وہ وینس میں رہتے تھے. میں بحث کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ 2-4 دن بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کافی نہیں ہوں گے، لیکن آج میں ایک تنخواہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ میں سے وہ عقل والے، سمجھدار، علم والے جو ہیں وہ اس تنخے کو لے کے اس کے اوپر سوچو اور آپ ریسرچ کرو خود کو. مگر میں اشارے کرتا ہوں، وینس یہاں بستی تھی، لوگ تھے، جانور تھے، سیویلائزیشن تھی، تہذیب و تمدن تھا، کلچر تھا اور خوب اونچا چڑھا. مگر اللہ تعالیٰ نے بستی بڑھانے کا طریقہ بند کیا ہوا تھا. بستی بڑھانے کا طریقہ یعنی جو تعلقات تناسلی ہیں وہ وہاں منع تھے. مگر حوا نے شیطان کے ورغلانے سے خدا کے اس
حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر سے ایک ایک کیپسول میں بند کر کے پھینک دیا. جدہ کے اوپر اما ہوا کا کیپسول گرا، لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کا کیپسول گرا. 80 برس کے بعد یہ میاں بیوی ملے، مگر اس وقت جب یہ آدم علیہ السلام آسمان سے آئے اس وقت اس زمین کے اوپر انسان رہتے تھے لیکن کالے رنگ کے تھے. ایوولوشن کے حساب سے ارتقائی منازل طے کر کے یہاں کروڑوں برسوں سے آہستہ 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 انسان رہتے تھے. یہ آدم جو اوپر سے اترے، عام طور پہ جو علماء ہیں اسلام کے اندر وہ حدیث میں سے یہ کہتے ہیں کہ 7000 سال ہوئے اس بات کو، لیکن نہیں، 7000 نہیں ہوئے، بہت زیادہ لمبی مدت ہوئی ہے، بہت زیادہ لمبی مدت ہوئی ہے، 40 لاکھ برس سے زیادہ ہوئے ہیں. اب جب یہ نیچے آئے، حضرت آدم اور حوا کے 30 بچے ہوئے جو بیلڑے تھے، یعنی 60 بچے ہوئے. 30 ڈیلیوریز کے اندر ایک وقت لڑکی اور لڑکا، دوسرے وقت لڑکی اور لڑکا، اس طرح 30 لڑکیاں 30 لڑکے ہوئے. انہوں نے یہاں کے پہلے سے رہنے والے انسانوں کے ساتھ آپس میں شادیاں کی. ہمارے سنی حضرات اور عالم یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم حوا کے جو 30 قوام بچے ہوئے، ان تمام بچوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں، یعنی ایک وقت کے لڑکا دوسرے وقت کی لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی. استغفر اللہ، ہم اسماعیلی اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ بھائی اور بہن کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے سنی عالم حضرات اس بات کو اس طرح مانتے ہیں، مگر یہ غلط ہے. حقیقتاً یہ ہے کہ یہاں آلریڈی بستی تھی انسانوں کی جو یہاں رہتے تھے، اور ان کا جو آدم تھا پہلا انسان، ہم اس کو آدم ابو البشر کہتے ہیں. لیکن جو آدم آسمان سے اترے، کیپسول میں آئے، ان کو ہم آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اور وہ پیغمبر تھے. آدم ابو البشر پیغمبر نہیں تھے. میں نے آپ کو بات یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے سوچنے کے لیے. خدا تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے تاکہ انسان اس بات کو سوچ سکے کہ میں یہاں بھیجا گیا ہوں، لہذا مجھے بلایا بھی جائے گا. بھیجا گیا ہوں، یہ ہماری پیدائش ہے، بلایا جاؤں گا، یہ ہماری موت ہے. اچھا، اب موت کے بعد کیا؟ میری ایک واعظ ہے کہ زندگی کے بعد زندگی، اور پھر انسان کی موت کس طرح سے ہوتی ہے. 3.5 گھنٹے کی یہ میری 2 کیسٹس ہیں. میں ساری واعظ آپ کو سنا نہیں سکتا، نہ میں سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ کہ جو سمجھدار ہیں وہ یہ سمجھیں کہ بھئی موت کے بعد میں کہاں جاؤں گا. اگر کوئی انسان اس بابت کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی. جھوٹ بولنا چھوٹ جائے گا، گناہ کرنے چھوٹ جائے گی، کسی کا مال کھانا چھوٹ جائے گا. تو تمام بدیاں جو آج کی دنیا کے اندر عام طور پہ کامن ہیں، ایسے آدمی کو کہ جو سوچ سمجھنے والا ہے اس کے اندر سے یہ بدیاں نکل جائیں گی. اس کو یہ چیز فیل رہے گی کہ مجھے خدا تعالیٰ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، اور ہمیں حساب دینا ہے. جب موت آتی ہے، حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں مومن ہوئے یا کافر ہوئے،
40 दिन पहले उसको नोटिस मिलता है कि बच्चू तेरे को मौत आने वाली है, तुझे ले जाएंगे। काफिर को भी मोमन को भी 40 दिन पहले मौत का ऐलान सुनाया जाता है। काफिर समझता नहीं, मोमन समझ लेता है। हर मोमन नहीं समझता, लेकिन वो लोग के जो इबादत करते हैं उनको ये खबर हो जाती है कि मेरा वक्त अभी नजदीक है। और ऐसे बहुत से हमारी जमात के अंदर ऐसे मोमिनीन हुए भी हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कह दिया मेरा अभी वक्त थोड़ा है, मैं जाने वाला हूँ, और उन्होंने जो टाइम मुकर्रर किया कि इस दिन मैं जाऊंगा, हकीकत में वो चले गए। इंसान को पता लग सकता है, मगर जब इंसान को मौत की खबर दी जाती है 40 दिन पहले और उसको इसका पता नहीं लगता, या दो थोड़े से आदमी हैं कि जो इस बात को महसूस कर सकते हैं, तो वो अपनी तैयारियां करते हैं। तैयारी तो सारी जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है जब इंसान को मौत नजदीक आती है, उसके हार्ट की बीटिंग में फर्क पड़ जाता है और उसके दिमाग के अंदर इस बात का एहसास हो जाता है कि कुछ होने वाला है। मोमन समझता है मेरा वक्त आ गया। काफिर को खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है कि कुछ होने वाला है, उसका दिल डर जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जो मेरे मोमन हैं, मौत के वक्त मैं उनके पास फरिश्ते भेजता हूँ, वो खूबसूरत फरिश्ते होते हैं कि मोमन उसको देख के खुश होता है और समझता है कि मुझे अल्लाह ने बुलाया है। लेकिन जो काफिर हैं, खुदा कहता है कुरान में, उनके पास मैं भयानक और डरावने ऐसे फरिश्ते भेजता हूँ कि उसको देख के पेशाब खता हो जाता है, पखाना निकल जाता है। मौत जो है वो भयानक नहीं, इंसान के आमाल भयानक है, उसकी वजह से ये ऐसा होता है। हमको पीर ने ये प्रोसेस गिनान में फरमाया है कि सबसे पहले जब ये मौत का फरिश्ता आता है, वो एक्चुअली बाहर से नहीं आता, अंदर ही होता है। पीर कहते हैं कि इंसान जब ही पैदा होता है, जब उसका बीज मां के पेट में शुरू होता है तो मौत उसके साथ होती है। जहां जिंदगी है वहां मौत साथ है। ये फरिश्ता फिर मौत के वक्त क्या होता है, पहले लीदा कोट, कोट कहते हैं किले को, ये जो हमारी छाती है ये किला है, चारों तरफ से पसलियों से बंद है, फेफड़े किला है, इसके अंदर हार्ट है। तो फिर कहते हैं पहले लीदा कोट, पछी लीदा नौ दरवाजा। कोट यह है कि हार्ट स्टॉप हो गया। जो ही हार्ट बंद हुआ, सांस बंद हो गई, और इसके बाद 9 दरवाजे बंद हो गए। सांस नाक से बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, न पानी अंदर जा सकता है, न अंदर से कोई चीज बाहर आती है। आंखें पथरा गई, कान बंद हो गए। पहले लीदा कोट, पछी लीदा 9 दरवाजा। इस तरह ये मौत का प्रोसेस शुरू होता है। जो अंदर बादशाह है वो रूह है। जो ही मौत का फरिश्ता आया, रूह निकल जाती है। लेकिन मोमिनो, रूह के निकल जाने से मौत नहीं होती। मौत तो जीव का कारण है। हमारे बदन के अंदर एक चीज रूह है जो हमारी अक्ल में रहती है, दूसरी चीज जीव है कि जो हमारी जिंदगी की फोर्स है, ताकत है, वो हार्ट में रहती है। इसको कुरान शरीफ ने हयातुद दुनिया कहा है, और रूह और चीज है, जीव और चीज है। दुख और सुख जीव को है, रूह पाक है। रूह तो खुदा के नूर है, इसलिए कोई भी दुख सुख रूह को नहीं लगता, लेकिन जीव को लगता है। गुनाह जीव करती है,
روح نہیں. لہذا جو ہی موت آتی ہے روح تو نکل جاتی. اب باڈی رہ گئی جو کھاتی نہیں, پیتی نہیں, بولتی نہیں, چلتی نہیں, ایک پتھر کی طرح ہے, مگر جیو ابھی اندر ہے اور وہاں اس کا انتظام اکاؤنٹ ہو رہا ہے. عام طور پہ اعلیٰ درجے کے جو مومن ہوتے ہیں وہ چند منٹوں میں بلکہ سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں, مگر جو کافر ہیں, جو بدمعاش ہیں, جن کے اعمال اچھے نہیں, تو روح تو نکل جانے کے کئی گھنٹوں کئی دنوں بعد تک ان کا جیو اندر رہتا ہے. بعض دفعہ ہم دفن کراتے ہیں مگر حقیقتاً جیو اس باڈی کے اندر ابھی بھی ہے. اور جیو اندر ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بدن سڑتا نہیں. بدن تب سڑنا شروع ہوتا ہے کہ جب جیو نکل جاتا ہے. ہمارے بدن کے اندر حساب بگڑ کے سیلز ہیں. وہ لوگ کے جو سائنس سیکھے ہیں, وہ لوگ کے جنہوں نے تھوڑی بہت بایولوجی سیکھی ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے بدن کے اندر سیلز ہیں, کروڑوں سے کروڑوں سیلز ہیں, اور ہر سیل کے اندر لائف ہے. یہ جو لائف ہے اسی کو میں جیو کہہ رہا ہوں. یہ جیو کو اعمال کے حساب سے یا جلدی چھوٹ جاوے یا دیر سے چھوٹے, اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. یہی موت ہماری قیامت ہے. رسول اکرم سے پوچھا گیا, ہر بشر کی جو موت ہے اس کی قیامت ہے, لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری دنیا کہ جس میں کروڑوں آدمی ہوں گے وہ ایک وقت میں ساتھ مر جائیں گے, تو یہ کروڑوں کی موت یا قیامت ایک وقت ہوگی. مگر ہر انڈیویجول جب ہی مرتا ہے تو اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں وہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں, مگر بدعمال لوگ جو ہوتے ہیں, بدمعاش ہوتے ہیں, ان کو تو کئی کئی دن لگ جاتے ہیں. حساب کتاب جیو اندر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں مذہب نے جو بتایا ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرو تاکہ تمہارا آخری وقت صاف, اچھا اور آسان ہو جائے. رسول پاک بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں, لوگوں نے کچھ سوال کیے تھے کہ یا نبی, آدمی کی جب موت ہوتی ہے تو موت کے وقت انسان کو دکھ ہوتا ہے؟ حضور فرمایا, مومن کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ مکھن میں سے بال کھینچ لو, لیکن کافر کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ریشم کا ایک کپڑا ککر کے درخت کے اوپر یا بیری کے اوپر ڈال کے کھینچو تو تار تار جدا ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بدمعاش گنہگار کی موت اس طرح دکھ سے ہوتی ہے. ہمارے گنانوں کے اندر ہمیں جو یہ کہا گیا ہے کہ آخرت کا خیال کرو, موت کا خیال رکھو, جیسے کہ مولا مرتضی علی فرماتے ہیں, موت کو یاد کرو, رب سے ڈرو تو تم دل وسے رب کا نور, خدا سے ڈرو اور موت کو یاد رکھنے سے ہمارے دل کے اندر خدا کا نور پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم بدیاں نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے. اگر کوئی شخص گناہوں سے بچتا رہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے. گناہ سے بچنا عبادت ہے, گناہ نہ کرنا عبادت ہے, گناہ کا خیال بھی نہ کرنا عبادت ہے. اور جو آدمی کم میں کم گناہ کرے اور اپنے گناہوں کو مٹاتا رہے تو وہ خود ایک عابد ہے. اپنی زندگی کو سدھار کے عاقبت کا بھتہ لینے کے لیے ہمیں یہ زندگی گزارنی چاہیے. کھاؤ پیو, ہمارا مذہب ہمیں منع نہیں کرتا, لیکن ہمارا مذہب منع کرتا ہے کسی کا حق کھا جاؤ. ہمارا مذہب منع کرتا ہے کہ بد دیانتی کرو. ہمارا مذہب منع کرتا ہے کہ غیر عورت کے اوپر یا غیر مرد کے اوپر بد نظری کرو. ہمارا مذہب منع کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو. ہمارا جھوٹ بولنے کی منع ہے. تمام کسی بھی بدیوں کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو. دینداروں, ہم لوگ صبح 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ کے
اس پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اس میں سے نکلے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. واپس ہمیں ان کے پاس جانا ہے. ہمارے اندر وہ لوگ کہ جو بیت الخیال کے بول رکھتے ہیں. میں بھی کامڑیا صاحب کو پوچھ رہا تھا کہ صبح کی حاضری کیسی ہے. کامڑیا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں، مگر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی حافظ آباد کی جماعت کے اندر صبح کی عبادت کم ہے. میں محسوس کرتا ہوں آپ صبح کی عبادت میں ٹھیک نہیں. اس کے لیے میں نے اس احساس کے تحت میں نے موت کا ذکر نکالا. ہمیں یہاں پرماننٹلی نہیں رہنا. 1000 برس کی زندگی ملے تو بھی جانا تو ہے ہی. اٹھو، صبح عبادت کرو. اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے وہ صبح کی عبادت ہے. 3 وقت کی دعا پڑھنا، روز جماعت خانے آنا، حضر امام کا حق مال واجب دستورن دینا، یہ ہمارے مذہب کی جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے یہ ایک چیز ہے. لیکن ہماری اصل چیز صبح کی عبادت ہے. وہ لوگ کہ جن کے پاس بول ہیں، وہ لوگ کہ جو اس میں اعظم مولا کے پاس سے لے کے آئے ہیں. حضر امام آپ کو گھر دینے کے لیے نہیں آیا. ہم حضر امام کے پاس گئے تھے اور عرض کی کہ یا مولا مجھے اس میں اعظم دے. حضر امام پوچھتے ہیں کسی کے کہنے سے آئے ہو، اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تاکہ حضر امام ہمیں جگانا چاہتے ہیں کہ میں مولا کے پاس گیا ہوں اس میں اعظم لینے کے لیے، اور جب مولا نے رحم کر کے مجھے یہ اس میں اعظم کی بخشش دی ہے تو پھر میرا یہ فرض ہے کہ میں زندگی بھر اس چیز کو نبھاؤں. اس کے لیے آج حضر امام ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں کہ بیت الخیال کے بول مت لو، کیونکہ لیتے ہو پھر نہیں عمل کرتے، بھول جاتے ہو. پھر مولا کے پاس جا کے کہتے مولا میں بول بھول گیا. حضر امام کو بہت برا محسوس ہوتا ہے. صبح کی عبادت ہمارے لیے فرض نہیں ہے. فرض تب ہوئے کہ جب ہمیں یہ خیال ہوئے کہ موت کے بعد میں واپس نہ آؤں، موت کے بعد میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، عزت سے مجھے لے کے جایا جائے، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کے نہ لے جایا جائے. اس خیال سے بیت الخیال کے اندر آؤ. اور بیت الخیال کا بول لیا ہے، ہم اس میں سے چھوٹ نہیں سکتے، اس میں سے ریزائن نہیں ہو سکتے. صبح کی عبادت کرو مومنو. اس عبادت کی وجہ سے آپ کے اندر جو روحانی قوتیں پیدا ہوں گی وہ آپ کی عقل کو بڑھائیں گی، آپ کی عمر کو بڑھائیں گی، آپ کو اچھی تندرستی دیں گی، آپ کے بدن کے اندر قوت آئے گی، اور آپ کو وہ چیزیں محسوس ہوں گی کہ جو اس کے پہلے آپ کبھی نہیں جانی بھی نہیں، سمجھی بھی نہیں. بیت الخیال کی باتیں میں نہیں کر سکتا یہاں، اور صبح کے وقت بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ بیت الخیال میں کیا ہوتا ہے. وہ تو آپ کی پرسنلی خود ہمت کر کے محنت کر کے جو تجربہ حاصل کرو گے وہ آپ کا ہے. اور اگر خدا نے آپ کے اوپر کچھ رحمت کی ہے، آپ کو کچھ چیز ملی ہے تو منہ بند رکھو، کہو نہیں کسی کو مجھے یہ ملا ہے. اندر ہضم کرو. مگر اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے، مین چیز ہے، وہ صبح کی عبادت ہے. عبادت کرو تاکہ ہماری آخرت سدھرے. اور عبادت کرنے سے ہمیں دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ملتی ہیں. روحانی چیزیں تو ہیں ہی، لیکن ہمیں دنیاوی چیزیں بھی ملتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی عابد ہے وہ حضرت امام کا فرمان مانتا ہے. اگر مولا یہ کہتے ہیں کہ دودھ پیو تو وہ دودھ پیتا ہے. اگر مولا یہ کہتے ہیں کہ لسی پیو تو وہ لسی پیتا ہے. اگر مولا کہتے ہیں کہ تم صبح 4 بجے عبادت میں بیٹھنے سے پہلے چائے مت پیو تو مومن کبھی چائے نہیں پیتا. لیکن میں دیکھتا ہوں دنیا بھر کے خصوصی طور پہ ہندوستان، پاکستان، افریقہ کے اندر
لوگ صبح آتے ہیں، پہلے چائے پیتے ہیں، پھر عبادت میں بیٹھتے ہیں. ارے مولا نے منع کیا ہے، تو یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ عبادت کرنے کے لیے آئے مگر ہم امام کا مرشد کا حکم نہیں مانتے تو ہم کو کچھ نہیں ملتا. بہت سے لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں مشنری صاحب آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اچھا کرو. مجھے اتنے برس ہوئے عبادت میں، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہوا. چائے پیتے ہو؟ میرا پہلا سوال ہوتا ہے چائے پیتے ہو؟ ہاں صبح چائے پیتے ہیں. تو تیرے کو تو مولا نے منع کیا ہے کہ چائے مت پیے، اب تم مولا کی نافرمانی کر کے عبادت میں بیٹھتے ہو تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ ایک مثال دیتا ہوں. امام نے کہا ہے کہ ابھی صبح 4 بجے پہلے تم چائے مت پیو. جمعہ بھگت کہتے ہیں مولا نیند آتی ہے وہ نہ آوے اس لیے ہم چائے پیتے ہیں. تو امام سلطان شاہ فرمایا تو بھی چائے مت پیو، تھوڑی اگر نیند کی بات ہے تو تھوڑی چھوٹی کاوے کی پیالی پیو. یہ نیاز کی پیالی ہے، اس پیالی کی سائز کاوے کی پیالی ہوتی ہے. ایک ہی کارن، نیند اگر آتی ہے، نیند کو بھگانے کے لیے کبھی ضرورت پڑتی تو کاوے کی چھوٹی پیالی پی لو، مگر میں کہتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں. رات کو سو جاؤ نا جلدی، 10 بجے سو جاؤ، رات کا کھانا مت کھاؤ، شام کو جماعت خانے آنے سے پہلے کھا لو. جماعت خانے جانے کے بعد ایک آدھ بسکٹ یا ایک پاؤں کا ٹکڑا، سلائس، دودھ کا ایک گلاس، آدھی چمچی شہد ڈالو، آستے آستے پیو. 1 گھنٹے کے اندر سو جاؤ، 10 بجے سو جاؤ. اگر عبادت کرنے کا شوق ہے، اگر ہم نے امام کے پاس جا کے عبادت مانگی ہے تو پھر اس کے رستے پہ چلنا چاہیے. جب ہی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو کم از کم 3 گھنٹے لگتے ہیں کہ وہ ڈائجسٹ ہو کے اپنے معدے میں سے نیچے آنتوں میں چلا جاتا ہے تو معدہ خالی ہو جاتا ہے. نیند بھی اچھی آتی ہے، سپنے نہیں آتے، نروس سسٹم اچھا رہتا ہے. لیکن جو پیٹ میں اگر کھانا پڑا ہے اور ہم سوتے ہیں تو یہ پیٹ کا کھانا کیا بخارات دماغ تک پہنچتے ہیں، نروس سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، ہم کو نیند اچھی نہیں آتی اور ہم کو بہت سپنے اور ڈریمز آتے ہیں. ایسا آدمی صبح 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتا، اس کے خیالات کبھی نہیں لگیں گے. صبح کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک کورس ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت چکاؤ، اس کی فیس دو. اور یہی کہ رات کو 10 بجے سو جاؤ، صبح اٹھ کے مولا کی عبادت کرو، سارا دن نیک کام کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا گناہ نہ کرو، سارا دن مولا کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے رہو. 4 اور 5 بجے کے درمیان کے جو عبادت مولا نے دی ہے یہ 4 اور 5 ہی ہونا چاہیے. یہ وقت دوسری جگہ ہم نہیں لگا سکتے، ہم اپنی مرضی سے وقت کی تعین نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ 6 بجے اٹھ کے عبادت پہ بیٹھ جاؤ، نہیں دیندار. 4 بجے عبادت پہ بیٹھ جاؤ، بھلے پھر 10 منٹ عبادت کرو، 20 منٹ کرو. لیکن اگر عبادت کا شوق لگ گیا، اگر آپ نے عبادت شروع کی اور آپ کو اس کے اندر سواد آ گیا تو آپ کی گاڑی خود بخود چلتی رہے گی. سارا دن آپ صبح اٹھنے کے لیے انتظار کرو گے کہ کب جلدی رات ہوئے، میں صبح اٹھ کے عبادت کروں. عبادت کے لیے طلب پیدا ہوگی، عبادت کرنے کے لیے شوق ہوگا. کوئی آدمی سگریٹ پینے والا ہے اور ایسی وائز میں 1.5-2 گھنٹے اور جماعت میں بیٹھے تو اس کے اندر کھجلی ہوتی ہے دل کے اندر، کب یہ مشنری جان چھوٹے، نیچے جا کے ایک سوٹا لگاؤ. میں خالی ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یا کوئی آدمی کو اس طرح کی کوئی اور عادت پڑے تو عادت اس کو بیٹھنے نہیں دیتی. عبادت کی عادت جب ہوتی ہے، جب عبادت انسان کو نشہ دیتی ہے تو وہ نشہ اس دنیا کا نشہ نہیں ہوتا، وہ نشہ الہی اور نورانی نشہ ہے.
کہ جس کا اثر 23 گھنٹے اس کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے. صبح کی عبادت ہمارے مذہب کا سب سے بڑا بخشش والا کام ہے. اسی لیے ہم اس کو موٹو کام کہتے ہیں, بڑا کام کہتے ہیں. مولا کے پاس سے ہم آئے ہیں, واپس مولا کے پاس جانا ہے. اس زندگی کے اوپر تف ہے. کیا ہے اس زندگی میں؟ پھر بھی ہم کو چونکہ دنیا میں بھیجا گیا ہے, ہمیں اولاد بھی بنانی ہے, روزی بھی کمانی ہے, بدن کا خیال بھی کرنا ہے, ہمیں آرام اور آسائش بھی چاہیے. ہم کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنو, اچھا کھانا نہ کھاؤ, گاڑی میں نہ پھرو, بنگلہ نہ بناؤ. ہم کو منع نہیں کیا گیا. لیکن مولا کہتا ہے دنیا کے اندر اچھی زندگی پاؤ, آخرت میں بھی اچھی زندگی پاؤ. اس کے لیے ایسے کام کرو کہ ادھر بھی اچھی زندگی ملے, وہاں بھی اچھی زندگی ملے. جو آدمی صبح کی عبادت کرتا ہے, ہر روز جماعت خانے آتا ہے, برابر وہ دعا پڑھتا ہے, اپنی کمانی میں سے 10 دیتا ہے, اعمال نیک کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا, میں آپ کو سچ کہتا ہوں دیندارو, وہ اس دنیا کے اندر بھی بادشاہ ہے اور موت کے بعد بھی وہ بادشاہ بنے گا. یعنی اس کو کوئی دکھ نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی فکر نہیں, کچھ نہیں. اس کو ستانے والا کوئی نہیں, کوئی بد روح اس آدمی کو نہیں ستائے گی, کوئی جادوگر اس کے اوپر جادو نہیں کر سکتا, کوئی جنات اس کو تکلیف نہیں دے سکتے. وہ تو ایسا ہے کہ جیسے چلا جاتا ہے تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں, تینے دیر لوگ پرنام کرے. اور واللہ عبادت والے آدمی کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں. عبادت والے آدمی کے کچھ کام ہوتے ہیں, اس کو یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. دعا مانگنا اچھا ہے, مولا کے سامنے عاجزی ہے, لیکن اگر آپ عبادت کرو تو پھر آپ کو یہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کی خود کی کمائی ایسی ہے. آپ کو ایسا خیال ہے, میں محض آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہت دنوں سے آپ نے سموسے نہیں کھائے, محض مثال ہے. آپ کا خیال ہوا آج کبھی مجھے سموسے ملے تو واللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو سموسے مل جائیں گے. عابد خدا کا پیارا ہے, فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. وہ جب کوئی خواہش آرزو کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا کسی کی بنی نہیں اور کسی کے ہاتھ آئی نہیں. شکر مانگو, مولا کا شکر کرو, مولا کے حضور میں سے یہ مانگو کہ مولا ہمیں محتاج نہ کرنا کسی کا, ہماری روزی تنگ نہ کرنا, ہمیں اچھی تندرستی دینا, کبھی بے عزت نہ ہونے دینا. اور واللہ آپ جو عبادت کرو گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی, اور دین و دنیا کے اندر آپ کی آبادی اور چڑھتی ہوگی, دل کے اندر سکون ہوگا. جس گھر میں عبادت ہوتی ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوتے. میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ دونوں میں ایک یا دونوں خود غرض ہیں, سوارتھی ہیں. میرا کیا, مجھے یہ چاہیے, وہ کہتا ہے مجھے چاہیے. جہاں عبادت ہوتی ہے تو وہاں یہ نہیں ہوتا. عبادت سے گھروں میں اور دل کے اندر سکون ہوتا ہے. عبادت کی وجہ سے آدمی کے ارد گرد ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ غیر لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں, بھلے جانتے نہیں مگر اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ آدمی کوئی معمولی نہیں ہے. عبادت کرو, عبادت کرو, سارا دن مولا کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرو, تسبیحہ نکالو, 10-15 منٹ جماعت خانے پہلے آؤ. یہ دکانداری تو چلتی رہے گی. مان لو کہ دکان پہ گئے, خدا نہ کرے ہارٹ بند ہو گیا تو دکان کون چلائے گا؟ ہے کوئی چلانے والا؟ جو پروردگار ہم کو روزی دیتا ہے, ہم کبھی اس کو کہے یا مولا مجھے ایسا کام دے کہ میں روز جماعت خانے جا سکوں, تیرے گھر جا کے تجھے سلام کروں, تو کیا وہ مولا آپ کو اس وقت روزی نہیں دے گا؟ دنیا کی خاطر ہم جماعت خانے چھوڑ دیتے ہیں.
جو خدا آپ کو 12 گھنٹے محنت کرنے سے روزی دے رہا ہے، اس خدا میں یہ طاقت ہے کہ 8 گھنٹے کام کرو تو روزی ملے؟ ہاں، وہ پروردگار کر سکتا ہے۔ جماعت خانے روز آؤ۔ مولانا حاضر امام نیروبی آئے۔ میں 4-5 جگہ اپنی واضح میں یہ ذکر کر چکا ہوں۔ نیروبی آئے، فرمان کیے، آرام سے بیٹھا، ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مکھی کہتا مولا میں ایک اچھی بات سناؤں، ماں باپ ایسا ہو گیا اس کی طرف۔ کیا ہے مکھی؟ کہتے مولا آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی۔ مولا جذباتی بن گئے، فوراً کھڑا ہو کے مولا کہنے لگے میرا مکھی مجھے کہتا ہے جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی، میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوش نہیں کرتی کہ جب میں سنتا ہوں تم جماعت خانے آتے ہو، اور جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی۔ ہم اسماعیلی مرید حضرت امام کے، کیا ہم چاہتے ہیں حضرت امام کو دکھ دیں تو جماعت خانے نہ ہو؟ آپ کے جماعت خانے نہ آنے سے مولا کو دکھ ہوتا ہے، اب آپ کی عبادت کس کام کی؟ روز جماعت خانے آؤ، دعا 3 وقت کی برابر پڑھو، 10 وقت برابر دو، نیک اعمال کرو، سارا دن مولا کو یاد کرو اور صبح کی عبادت کرو۔ شام کو جماعت خانے 10-15 منٹ پہلے آ کے دعا کرا کے اپنی جگہ پر بیٹھو۔ سب سے پہلے ایک تسبیح نکالو۔ مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمان سے صلوات اللہ علیہ مولا فرماتے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو کہ اس مذہب اور جماعت میں تمہیں جنم ملا، اس لیے 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے واسطے نکالو کہ یا مولا تیرے فرمان سے 40 دانے پیر شاہ، اس لیے کہ مجھے اس مذہب میں اس جماعت کے اندر جنم ملا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد 40 دانے استغفر اللہ کے نکالو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ یا مولا صبح سے شام تک میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، جانے بھی کیے ہیں جانے بھی کیے ہیں، تو بخشن ہار ہے، غفور الرحیم ہے، میرے گناہ بخش دے اور مجھے توفیق دے کہ میں گناہ نہ کروں۔ پھر ایک تیسری تسبیح نکالو شکر گزاری کی، 40 دانے شکر گزاری کے نکالو کہ مولا مجھے اچھے کپڑے دیے، اچھا خوراک دی، ایک چھت دی سونے کے لیے اس کے نیچے، مجھے ایک بائسیکل تھی، گاڑی دی، موٹر سائیکل دیا، کچھ نہیں دیا تو پان تو دیے، تندرستی دی، رزق دیا، تیرا شکر گزار ہوں میرے مولا۔ یہ 3 تسبیحیں ضرور نکالنا، استغفر اللہ کی تسبیح نکالنا، شکر گزاری کی تسبیح نکالنا، لیکن اس کے پہلے جماعت کے لیے ایک تسبیح 40 دانے پرشا کے نکالنا۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یا تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے تعلیقے میں یہ تسبیح لکھی تھی کہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت تم نکالو یا تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، 40 دانے نکالو، سجدہ کرو، سجدے کے اندر مولا کے پاس اپنے تکلیف رو، کہو مولا میری مدد کر۔ سارا دن صلوات پڑھتے رہو حساب کیے بغیر۔ صلوات ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، حضرت امام کے اوپر، آل رسول کے اوپر ہم ایک قسم کا تحفہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں سکون ملتا ہے، سکھ ملتا ہے، آفت بلائیں دور ہوتی ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط نہیں، جماعت خانے نہیں آتا، تو اس کی ماں کو میں کہتا ہوں کہ صلوات کی پوری تسبیح 101 دانے کی نکال کے سجدے میں اپنے اس بچے کے لیے، خامند کے لیے، بھائی کے لیے، یا جو کچھ بھی ہے جو جماعت خانے نہیں آتا، جس کا ایمان کمزور ہے، اس کے لیے سجدے میں دعا مانگو۔ مولا مشکل کشا اس کی سنتا ہے اور اس کی مدد کرے گا۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو سدھارو۔
اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے آج پہلے سے تیار ہو جاؤ. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، گناہ سے بچنے کی طاقت دے وے، زمینی آسمانی سب بلائے دور کرے. مولا اپنی پناہ میں میٹھی نظر میں رکھے، بخششیں دے وے، فرمان بردار بناوے، دسویں سکریت میں پورا رکھے، تندرستی زیادہ کرے، ایمان زیادہ کرے، عزت آبرو زیادہ کرے، جماعتوں میں اور کنبوں میں اتفاق محبت زیادہ کرے. مولانا حضر امام آسان روزی دے لے، مولانا حضر امام کسی کا محتاج نہ کرے، مولانا حضر امام ہمیشہ آپ کی نیک امیدیں پوریاں کرے. سکھی اور آباد بنو، سکھی بنو آباد بنو، سکھی بنو آباد بنو.